برفانی مہم جوئی۔ راشد اور رمضان ہم مزاج دوست تھے۔ کالج کے امتحانات سے فارغ ہوئے تو اس بار ناران کاغان کے برف پوش علاقوں کی سیر کا پروگرام ترتیب دیا۔ دونوں نے موسم کے مطابق اپنے گرم سامان اور ضروریات کی تمام چیزیں ساتھ لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی دوران ان دونوں نے اپنے استاد پروفیسر انور سے ملاقات کی، جو ایک بہترین شکاری تھے اور اکثر مہمات پر جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں دوستوں کو بہت سی اہم باتیں بتائیں۔ انہوں نے ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا، اس سفر کو محض تفریح کا ذریعہ نہ بناؤ بلکہ اسے مہم بناؤ۔ کاغان میں میرا دوست اکرم بٹ رہتا ہے، میں پرسوں تم دونوں سے وہاں ملوں گا، پھر برفانی مہم پر ساتھ جائیں گے۔ یس سر، راشد اور رمضان نے پرجوش ہو کر کہا۔ دونوں کاغان میں بٹ صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ خوش آمدید میرے نوجوان دوستو، مجھے انور نے تم دونوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی سر، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اگلے دن پروفیسر انور بھی کاغان آ گئے۔ مزیدار کھانے کے بعد وہ اکرم بٹ کے ساتھ مل کر اپنی برفانی مہم جوئی کا نقشہ لے کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن چاروں حضرات مہم پر روانہ ہو گئے۔ آج تو خرگوش اور پہاڑی بکرے ہاتھ آئے، لیکن کل پروفیسر انور نے بٹ صاحب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یار راشد، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، جانے ان حضرات کے کیا ارادے ہیں۔ ہم تو اچھا خاصا تفریح کرنے نکلے تھے اور بے وجہ ان کے ساتھ پھنس گئے۔ رمضان، اب یہ مت بولو، دیکھو تم نے ہی کہا تھا کہ شکار کرنا ہے۔ اگلے دن بھرپور ناشتے کے بعد بٹ صاحب نے دونوں لڑکوں کو پستول چلانے کی ٹریننگ دی۔ اس کے بعد پروفیسر انور شکاری لباس میں نمودار ہوئے۔ آج تو بٹ صاحب بھی ماہر شکاری لگ رہے تھے۔ جیپ میں بیٹھ کر چاروں افراد برفانی علاقے کی جانب چل دیے۔ دیکھو نوجوانوں، ہم اس وقت کاغان کے قریب ہی ایک گاؤں میں جا رہے ہیں جو برف سے ڈھک چکا ہے۔ شدید برف باری ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے اور باہر وہ نکل نہیں سکتے کیونکہ وہاں ایک آدم خور چیتا کہیں سے آ گیا ہے۔